عمر بن سعید نے محرم کی 7 تاریخ کو دریا کے آگے اور حضرت امام حسن کے خیمے کے سامنے اپنا لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے۔ اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پیاس پیاس پکارنے لگا اور بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امام حسین نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو دریا پر پانی لینے بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے اور مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارا اور مشک سے پانی نکل گیا اور خود بھی زخمی ہو کر خالی آئے اور حضرت امام حسن سے فرمایا، بھائی جان، دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جب اولاد رسول مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو کنویں کھود دیے، 70 ہاتھ زمین کھود دی مگر پانی نہ نکلا اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی تیزی سے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور ٹیم سے نماز پڑھنے لگے۔ محرم کی 7، 8 اور 9 یہ 3 روز اولاد رسول پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زمین خشک ہو گئی۔ اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے پیارو، صبر کرو، صبر خوب ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مصلی بچھا بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مالک زمین و آسمان، تو خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا، مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ اے رسول پاک کے نواسی بڑی شان ہمت والے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ ہم مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور اللہ رسول کو راضی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کرو تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔ محرم کی 9 تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا اور 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہوئی۔ آپ نماز پڑھ کر جا نماز پر ہی بیٹھے تھے کہ ظالموں کا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا اور ڈنکے کی آواز آئی۔ پھر آپ نے لڑائی کا سامان درست کیا اور حضرت امام حسین نے نصیحت کی۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزید کی فوج کے سامنے آئے اور اللہ رسول کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا کہ اے کوفاؤ، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں۔ ذرا سوچو تو کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اور کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جس کی محبت کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ میں علی کی عبادت ہوں اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور اس مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے؟ کیا کوئی تکلیف دی ہے جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور فوج کی فوج مجھ پر چڑھ آئی۔ افسوس وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو عمر بن سعید کو 3 سوال لکھ کر